الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ آج کی نماز فجر کے اندر سورہ نحل کے آخری رکوع جو آیت نمبر 120 سے شروع ہو رہا ہے اور آخری آیت 138 ہے اس سورت کی، وہاں تک کی تلاوت الحمدللہ ہوئی، اور اس کے ساتھ آج انشاءاللہ سورۃ النحل کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر بھی مختصر جو ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ پہلے ان آیات کا جو آج تلاوت ہوئی آپ حضرات ترجمہ سماعت فرما لیں۔ کہ بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں سے ہے۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سنیچر یعنی ہفتے کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر آپ حضرات نے اس سے قبل شرک اور اس کی مختلف صورتوں کی تردید اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا تذکرہ، ان نعمتوں کی ناشکری جو سارے دنیا کے انسان بالخصوص مشرکین مکہ جو قرآن کریم کے مکہ کے دور کے اول مخاطب ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس انکار کی ایک صورت کی ان نعمتوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ براہ راست اللہ جل شانہ کا فیضان نہیں ہے، یہ ہمارے معبودان باطلہ کی سفارش اور دخل اندازی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور کل کے درس میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آباد کردہ بستی مکہ مکرمہ کا تذکرہ سنا کہ وہاں جو ہر طرف امن و سکون اطمینان کی دولت اللہ نے
رکھی ہے، اور باوجود بے آب و گیا سرزمین ہونے کے اور متمدن دنیا سے کٹے ہوئے ہونے اور ایک ساحلی شہر ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ نے اس میں ہر طرح کے رزق کی اور پھل کی جو فراوانی رکھی ہے۔ ادھر حقیقت حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء ہے، تمام نہیں تو بہت سارے انبیاء کے وہ جد امجد ہے، والد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے انبیاء اور صلحاء پیغمبر پیدا کیے، اور خود ان کو اللہ جل شانہ نے ان کی ہر طرح سے امتحانات کرنے کے بعد، آزمانے اور جانچنے کے بعد، جب ان کو دیکھا کہ انہوں نے سب امتحانات پاس کر لیے، فَأَتَمَّهُنْ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے پروردگار نے انہیں آزمایا چند باتوں سے، اور انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمام لوگوں کا آپ کو پیشوا بنانے جا رہا ہوں، مقتدا بنانے جا رہا ہوں۔ تو آج کے درس میں مشرکین مکہ اور عرب کے لوگ جو نسلاً بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم کا جو دین ہے دین ابراہیمی، یہ اس پر قائم ہونے کے دعوے دار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے سچے موحد تھے اللہ کی توحید پر، جبکہ ان کا سکا باپ، ان کی قوم قبیلہ اور عراق کا شہر بابل، جو اپنی وسعت کے باوجود اور کثرت آبادی کے باوجود ان کا ہمنوا نہیں تھا، اکیلے وہ اپنے موقف پر، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا الہام ہوا، ان کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، وہ اس پر قائم ہو گئے، اور ہر مخالف سے انہوں نے ٹکر لے لی۔ وقت کا جو نمرود تھا بادشاہ اور خدائی کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو اللہ کا سایہ اور مخلوق کے لیے اللہ کا خود کو نائب کہتا تھا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے ٹکر لے لی۔ اس کی طرف سے دہکائی ہوئی آگ میں پورے دل کے اطمینان کے ساتھ کودنا گوارا کیا، ہجرت کر کے، ترک وطن کر کے وہاں سے وہ نکلے۔ تو یہ ساری جو ان کی قربانیاں ہیں، یہ اس کے باوجود اس کے لیے تھی کہ وہ توحید پر قائم رہنا چاہتے تھے، ان کا شرک سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ یہ مشرکین عرب نسلی طور پر بھی ان کی اولاد میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو قرآن کریم نے بیان کی ہے صورتحال کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ سب دینوں سے کٹ کر اور یکسو ہو کر کنارہ کشی، تمام غلط نظریات سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور جا بجا اللہ کہہ رہے وما کان من المشرکین، وہ شرک سے حد درجہ متنفر تھے، شرک کا تصور بھی ان کے متعلق، شرک کی نسبت ان کی طرف ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھے۔ تو یہ لوگ جو دین حنیفیت، دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کے دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دعویٰ ان کا ٹھیک نہیں ہے، ان کا تو شرک سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا، اور اس کو پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ نے قبلہ اور کعبہ بنایا، مرکز بنایا، مرکز توحید بنایا، انہوں نے اس کے اندر بھی بت لا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں، جبکہ ان کا اور ان کا آپس میں عملی اور نظریاتی طور پر کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں بنتا۔ دین حنیفیت کیا تھا؟ ویسے حنیف کے معنی ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ پاؤں اندر کی طرف موڑ کر چلنا، اور اس اونٹ کو بھی جو اپنا پاؤں جو ہے وہ اندر کی طرف مائل کر کے جھکا کر چلے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ سیدھا چل رہا ہے، بالکل وہ اپنے پاؤں کو اندر کی طرف بہت زیادہ پھیلا کر نہیں چل رہا۔ تو دین حنیف کیا تھا حضرت ابراہیم کا؟ وہ 5 خصوصیات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی
ایک تفسیر کے اصولوں پر مبنی کتاب ہے الفوز الکبیر، اس میں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ خالص توحید پر قائم ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے علم بردار تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ مانتا ہو اور اس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنایا اور پھر اپنا اسی کی طرف رخ کر کے ہمیشہ عبادت فرمائی۔ اس کے بعد بیت اللہ کا حج کرتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی حج کیا اور آپ کی اولاد میں عرب بھی، باوجود اس کے کہ وہ ساری باتیں تو جو حضرت ابراہیم کے نظریات میں شامل تھی وہ انہوں نے اختیار نہیں کی، لیکن کعبۃ اللہ کا حج وہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ختنہ کرتا ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ختنے کی سنت ادا فرمائی، اور 80 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھ سے کیا۔ اور غسل جنابت کرتا ہو۔ غسل جنابت عربوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی رائج تھا، بلکہ انصار کے ہاں تو وہ بھی عرب ہے، عرب قحطانی عرب، عدنانی عرب، یہ عربوں کی 2 نسلیں ہیں۔ تو عرب عاربہ اور عرب مستعربہ، دیہاتی اور بدو نشینی عرب، بدو نشینی اختیار کرنے والے عرب، ان کو عرب العاربہ کہتے ہیں، اور عرب مستعربہ جو تمدن اور شہری زندگی اختیار کرنے والے عرب ہیں ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یہ انصار مدینہ جو عرب ہے یہ عرب مستعربہ ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، یہ بدوی طرز و بود و باش اختیار کرنے والے عرب ہیں، یہ عرب عاربہ ہیں۔ لیکن دونوں بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ جو مدینہ والے تھے یہ یمن کے متمدن اور اس علاقے سے آئے تھے جہاں زراعت باغبانی عروج پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ زراعت کی ترقی کے لیے ایک ڈیم بھی بنایا ہوا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ سبا کے اندر، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال، اور فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے جو ہے وہ پھر ان پر چھوڑ دیا عرم کا سیلاب۔ عرم وہ اس بند کا نام تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس بند پر آہنی پنجوں والے چوہے مسلط کیے، اور پھر وہ بند ٹوٹا اور وہ ساری بستی غرق آب ہو گئی۔ لیکن اس بستی کے جو سردار تھے، بات ایسے نکل گئی کہ بھائی وہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے عربوں کے سلسلے کو مدینہ منورہ آ کر آباد کرنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے یہ حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ڈیم کی سیر کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں آہنی پنجوں والے چوہے مسلط ہیں، تو انہوں نے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور یہ کسی بھی وقت یہ بند ٹوٹ سکتا ہے، تو انہوں نے آ کر اپنی اولاد کے ساتھ پھر بلیاں جو ہے نا، بلیاں چوہوں کی دشمن ہے، چوہے بلیوں سے ڈرتے ہیں، انہوں نے بلیاں جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لیں اور وہاں لے کر جا کر ان بلیوں کو ان چوہوں پر چھوڑا، لیکن بجائے اس کے کہ چوہے ان سے بدک کر بھاگتے، بلیاں ان چوہوں کو دیکھ کر بدک کر بھاگ گئیں۔ تو پھر انہوں نے یہ ایک ترتیب حکمت کے ساتھ یہ سوچی کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا تو ضرور اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی کرم کا ارادہ ہے، تو ہم کسی طریقے سے حکمت کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ اس کی ترتیب لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مشورے سے یہ ترتیب تجویز کی کہ آج جب شام میں میرے گھر میں بیٹھک ہوگی تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ سب بیٹے وہاں موجود ہوں، اور جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا، میں اس کو کوئی کام کہوں گا تو وہ سنی انسنی کر دے، اور جب میں اس کو نافرمانی پر توجہ نہ کرنے پر، حکم عدولی پر میں اس کو سخت اور سست کہوں گا تو بجائے وہ پشیمان اور نادم ہونے کے وہ اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دے۔ اور تم نے خود جو ہے وہ اس باقی بیٹوں سے کہا کہ تم نے چھوٹے بیٹے کی اس نادانی اور جسارت پر اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا، اس کو کچھ کہنا نہیں، تو جب تم کچھ نہیں کہو گے تو جو علاقے کے رؤساء اور ذمہ دار ہیں وہ بھی کچھ نہیں کہیں گے کہ جب گھر والا خود کچھ نہیں کر رہا تو ہم کیوں کچھ کریں۔ تو اس پر میں قسم اٹھا لوں گا پختہ اور موقت کہ جس قوم کے اندر اس کے سردار کی عزت نہ ہو، اس کے سامنے اس کا بیٹا اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دے تو وہ اس کا جو ہے وہ اس سے محاسبہ نہ کرے، اس کی تعدیب نہ کرے، میں اس قوم میں نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ واقعہ لکھا ہے
کہ ایسے ہی ہوا، اور جب بچے نے تھپڑ مارا والد کے چہرے پر، بھائیوں نے کچھ نہیں کیا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، قوم والے بھی جو ہے وہ متحیر اور حیرت زدہ ہو کر بیٹھے رہے، تو انہوں نے قسم اٹھائی اور پھر راتوں رات وہ سارا سامان اونے پونے اپنی جائیداد بیچ کر وہ وہاں سے نکلے اور آ کر یہ کھجوروں والی سرزمین جو ہے مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ اس کی شادابی اور آبادی کو قائم اور دائم رکھے، ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، یہاں آ کر وہ مقیم ہوئے۔ اور جتنے انصار عرب ہیں یہ انہی کی اولاد میں سے، یہ اصل میں یمن سے آئے تھے اور کھیتی باڑی ہی ان کا جو ہے وہ پیشہ تھا، تو وہی کھیتی باڑی آ کر انصار مدینہ یہاں مدینہ منورہ میں بھی کرتے رہے، یہ ایک واقعہ ضمن میں آیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ اپنی نسبت کے دعوے میں جو ہے وہ ان انصار کے متعلق بات اصل میں یہ بتلانی تھی کہ یہ انصار بھی غسل جنابت کرتے تھے، لیکن ان کا فلسفہ کیا تھا؟ الماء من الماء، کہ غسل اسی صورت میں واجب ہوگا جب انزال ہو، منی کا قطرہ نکلے، صرف جو ہے وہ میاں بیوی کا اس طریقے سے ازدواجی تعلق قائم ہو کہ منزل نہ ہو کوئی فریق، کوئی ایک فریق، لیکن ادخال ہو جائے، انٹر کورس ہو جائے، تو اس سے غسل واجب ہونے کے وہ قائل نہیں تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نا وہ وضاحت فرمائی کہ اذا التقى الختان الختان وجب الغسل، کہ جب مرد کے ختنے کی جگہ عورت کے ختنے کی جگہ سے مل جائے تو غسل واجب ہوتا ہے، چاہے کوئی فریق منزل نہ بھی ہو، انزال اسے نہ بھی ہو، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصحیح کی میں اس کو اس شاہد کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال عربوں کے ہاں غسل جنابت کا تصور موجود تھا، اور اس کی بنیاد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی روایت تھی جو تسلسل سے عربوں میں قائم اور چلی آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال بہت ساری تبدیلیاں بھی انہوں نے کر لی تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ ایک پیشوا تھے اور قانتا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، اور کٹ کر سب نظریوں اور سب ادیان باطلہ سے کٹ کر اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، وہ شرک کرنے والے بالکل نہیں تھے۔ شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں میں رزق سب سے بڑا ہے، ان کی شکر گزاری ہی کی یہ عادت کا نتیجہ تھا کہ وہ تنہا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان ساتھ نہ ہوتا۔ قوم لوط پر عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے ان کو انسان سمجھا تو ان کو بٹھا کر دو گھڑی کے اندر ایک بچڑا بھون کر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہی کا نتیجہ تھا۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا، جس کی تفصیل میں نے عرض کی کہ ان کو ہر امتحان میں سرخرو ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر فائز کیا اور ان کو سیدھے رستے تک پہنچا دیا، جو صحیح اللہ تعالیٰ کی رضا کا رستہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو چلایا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا کے اندر ان کو نبوت، ان کی اولاد کو نبوت، روزی کی وسعت، اولاد کی جو ہے وہ وسعت، وجاہت اور مقبولیت پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درود سکھایا، اور وہ افضل ترین درود سمجھا جاتا ہے درود ابراہیمی، اس میں ہم دن رات جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آپ کی اولاد پر، وہاں حضرت ابراہیم اور ان کی آل اولاد پر بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھائی اور اس نیکی اور اللہ کے راستے میں قربانی کا صلہ عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی ان کا شمار یقیناً صلحاء میں سے ہے۔ انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ ربی الحقنی بالصالحین، کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے محبوب آپ کو بھی حکم دیا وحی کے ذریعے کہ آپ اسی ملت ابراہیمی کی تصحیح اور اس کو صحیح صورت میں بہتر انداز میں وضاحت اور تشریح کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ ملت ابراہیمی کو اپنی اصل صورت میں قائم کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، حنفاء للہ، اللہ کے لیے کٹ کر سب غلط نظریات سے یکسو ہو جاؤ، غیر مشرکین، بھی اللہ کے ساتھ کسی قسم کے شرک کو گوارا نہ کرو۔ اور یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور ان کے واسطے سے آپ کی امت کو حکم ہے
کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی، دین اور ملت ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، موٹے موٹے اصول تمام انبیاء کے ایک ہی رہے ہیں، دین تمام انبیاء کا اسلام رہا ہے، شریعت موسوی الگ ہے، شریعت عیسوی الگ ہے، شریعت محمدی الگ ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ماننے والے پیروکار وہ مختلف زمانوں، مختلف حالات اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کوئی حکم کسی زمانے کے لیے مناسب ہوتا ہے، بعد کے زمانے کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو اس لیے شریعتیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نازل کی ہیں، لیکن دین و ملت موٹے موٹے اصول، توحید، رسالت، آخرت پہ وہ تمام ادیان سماویہ کے اندر مشترک رہے ہیں، اس لیے یہاں پر ملت کا لفظ استعمال کیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، یکسو ہو کر، جو خود بھی الگ اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ بھی یکسو ہو کر ہر غلط نظریے سے کٹ کر ان کے پیروکار بنے، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس پر ایک سوال کیا کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ وہ سارے کام کریں جو پیچھے سے رائج ہے، تو اب ملت ابراہیمی کے تسلسل میں دین یہود بھی ہے، تو دین یہود کے اندر ہفتے کی تعظیم کا حکم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ ہفتے کی تعظیم کا حکم دین محمدی میں کیوں نہیں ہے، شریعت محمدیہ میں کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہے؟ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ بھئی ہفتے کے دن کی تعظیم وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور ملت میں نہیں تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی، اور اس کی خلاف ورزی مزید جو ہے وہ اس کی سنگینی اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت داؤد کے دور میں کچھ لوگوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی، اور ہفتے کے دن جو کاروبار معیشت مچھلیوں کا شکار ان کے لیے ممنوع تھا، انہوں نے جب اس کو ہیلے سے اختیار کیا، ہفتے کے دن وہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں مچھلیاں جمع کر لیتے اور ممنوعہ وقت ختم ہونے کے بعد وہ ان کا شکار کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کرنے والوں کو بندر بنا دیا، اور 3 دن بعد وہ سارے کے سارے مر گئے، اور آخرت میں الگ جو ہے وہ رسوائی اور عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اس دن کے بارے میں جن لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف کیا کیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے یہودیوں کو کہا تھا کہ یہ جمعے والا دن جو ہے نا، یہ تم اس کے اندر عبادت کیا کرو، انہوں نے کہا جمعے والا دن تو ہم عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت اس دن کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ تخلیق ارض و سما سے فارغ ہوا تھا اور کوئی کام اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا۔ تو پتہ چلتا احادیث سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں مکمل کی، اور وہ 6واں دن جمعے کا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق بھی جمعے کے دن آخری وقت میں ہوئی، تو ہفتے کے دن کوئی کام نہیں ہوا، تو یہودیوں نے اس بنیاد پر کہ تخلیق کا عمل جمعے کو مکمل ہوا، جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے کے بجائے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا۔ تو نصارہ کو جب جو ہے وہ عبادت کے لیے ایک دن پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بھی جمعے کا دن پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ عید کا دن وہ پہلے ہو اور ہمارے بعد جو ہے وہ یہودیوں کی عید کا دن ہو، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی جمعے کے دن سے بے اعتنائی اور بے توجہی اختیار کی، تو انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا فرمایا، اور حضور نے اس کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار قرار دیا، لیکن ان کے لیے تو فکر معاش اور کوئی بھی جو ہے وہ اکنامیکل سرگرمی وہ ان کے لیے منع تھی، لیکن میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ نہیں، بس جمعے کی اذان اور خطبے کے بعد آپ آزاد ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعے کے دن آپ جب نماز ادا کر لیں تو پھر آپ زمین میں پھیل جائیں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا اور جمعے کے دن کو اختیار نہیں کیا، یہ پابندی ہفتے کے دن کی تعظیم کی تو ان پر مقرر کی گئی، حضرت ابراہیم کی ملت اور دین میں یہ چیز نہیں تھی۔ گویا یہ ہفتے کے دن کی تعظیم بھی شریعت کے اختلاف کا نتیجہ ہے کہ شریعتیں آگے تبدیل ہوتی نہیں، بنیادی طور پر ملت ابراہیمی کا یہ حکم ہفتے کے دن کی تعظیم کا نہیں ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کر رہے شریعت محمدی کے تحت تو اس میں کوئی جو ہے وہ اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہفتے کے دن کی تعظیم تو مقرر کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں، اور آپ کا پروردگار اس طرح کا اختلاف بلکہ ہر طرح کا اختلاف
اس کا قیامت کے دن اختلاف کرنے والوں کے مابین کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر دے گا۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کا فہم اور اس کے مطابق عمل کی توفیق ہمیں کو نصیب کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا اللہ یا رحمان یا کریم ہم سب کا مل بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما۔ قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمیں اپنے فکر و صلاحیت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے اکابر اساتذہ والدین مشائخ فوت ہوئے ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں مستقر نصیب فرما، ان کی قبروں کو باغیچہ جنت بنا، ان کے خلا کو اپنے سایہ عاطفت سے پر فرما۔ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، حاضرین میں جو لوگ بیمار ہیں، ان کے اعزاء و احباب میں جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و امان قائم فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کو یا اللہ مستحکم فرما، اس کو سیاسی طور پر بھی استحکام نصیب فرما۔ ہمارے بڑوں کو یا اللہ ملک و ملت کے مفاد کے لیے اپنے جذبات اور انانیت کی قربانی دے کر یا اللہ ملک کی مفاد میں کڑے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ملک کے مخلص ہیں، ملک کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو اپنے عزائم اور ارادوں میں کامیاب فرما۔ جو ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کو اپنے عزائم اور ارادوں میں یا اللہ ناکام اور نامراد فرما۔ یا اللہ ملک کے اندر خوشحالی فارغ البالی یا اللہ عطا فرما، روزگار حلال وسعت اور فراخی والا سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ آج کے دن کی خیر اور آج کے دن کے بعد آنے والے دنوں کی خیر ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ آج کے دن کے شر اور بعد کے دنوں کی یا اللہ شرور اور آفات سے ہماری اور ہمارے متعلقین متوسلین دوست و احباب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك۔